اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی فرشتہ ہے یا پھر نبی۔ نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں۔ وہ انسان نہیں جس سے کوئی خطا نہ ہو۔ لہٰذا میں اپنے رب کی قدرت پر قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ کوئی عمر کی قید رکھی ہے اور نہ کوئی ٹائم کا قید رکھی ہے۔ اگر کوئی 60 سال کا ہو گیا یا 70 سال کا ہو گیا پھر بھی توبہ کرے، آخری سانس آنے سے پہلے توبہ قبول ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ کتنی ہی دفعہ کر لی توبہ، پھر بھی دوبارہ کر لو، پھر بھی قبول ہے۔ کریم ذات سے واسطہ ہے، کریم ذات سے توبہ کے ضابطے بنائے ہیں، کچھ نظام بنائے ہیں۔ یزید اور حسین کو الگ کیا ہے۔ سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے، راتوں کو شراب میں مست کہے اللہ معاف کرے گا۔ راتوں کو مسلح پر تڑپنے والا اور شراب پینے والا، ظلم و ستم کے بہاؤ ڈھانے والا اور مظلوم بن کر سسک سسک کر زندگی گزارنے والا، کیا دونوں برابر ہیں؟ ایسی اندھیر نگری تو نہیں ہے، کیا نیک اور بد وہ برابر کر دے گا؟ اس لیے اگر توبہ ہو جائے تو معاملہ بہت آسان ہے، اور جب گناہ ہو تو پھر توبہ ہو جائے، یہ معاملہ آسان ہے۔ مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے، تب معاملہ خطرناک ہے۔ گناہ کے ساتھ توبہ ہو تو آسانی ہی آسانی ہے، معافی ہی معافی ہے۔ اس لیے آپ اور ہم توبہ کی عادت کو اپنائیں۔ ایک معاملہ اللہ کا اور بندے کا ہے، اس میں بڑی گنجائش رکھی گئی ہے۔ ایک معاملہ بندے کا بندے سے ہے، وہ بہت ٹیڑھا معاملہ ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھیں، کسی کی پگڑی نہ اچھالیں، کسی کو بے عزت نہ کریں، کسی کی کمیاں نہ پکڑیں، کسی پر تبصرے نہ کریں، یہ بہت خوفناک ہے۔ نماز کا چھوٹ جانا اتنا خوفناک کیس نہیں، روزہ چھوٹ جا گیا، حج چھوٹ گیا، یہ بھی خوفناک تو نہیں، لیکن یہ بہرحال بندے کا اللہ سے تعلق ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن بندے کا بندے سے تعلق ہے، یہ بہت خوفناک ہے۔ اس میں پابند قانون ہے، کسی کو حقیر نہ جانو۔ عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک ڈاکو اوپر پہاڑ پر بیٹھا تھا۔ فلسطین میں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پر وہ ڈاکو بیٹھا تھا۔ اس کی نظر پڑی، مہر نبوت دیکھا، اسے ندامت ہوئی۔ اللہ سے اس نے اسی وقت توبہ کی اور نبی کا ساتھ دینے کے لیے نیچے اترا، ساتھ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا تھا۔ صحابی ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو۔ ایک ڈاکو، دوسرا صحابی۔ اس صحابی نے اس کو نفرت سے دیکھا، یہ کیسے آ گیا؟ ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے، ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے۔ لوگ عبادت کا بھی تکبر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم پردے دار خواتین ہیں، ہر مومن کے دل میں ایمان ہے۔ عرفات وہ میدان ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے گناہ کوئی لائے جیسے بارش کے قطرے ہیں، اور اتنے جتنے ریت کے ذرے ہیں، اور اتنے جتنے درختوں کے پتے ہیں، اگر آ کر معافی مانگے میں سب معاف کر دوں گا۔ مگر آج کا انسان کسی کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، آج کا دیندار کسی کو معاف کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ انسان بڑی احتیاط برتے، کسی کو حقیر نہ جانے، کسی کے عیب نہ پکڑے۔ یوسف بنی حسین ایک بزرگ تھے، بڑے خطیب تھے، حافظ تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگے یا اللہ، ایک میرے پاس 2 نمبری ہے
اور ایک میرے پاس 1 نمبری ہے. 2 نمبری یہ ہے، یا اللہ تیرا اور میرا تعلق جو تھا میں اسے کبھی ٹھیک نہ کر سکا، اور ایک میرا اور تیرے بندوں کے درمیان جو تعلق ہے اس میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی. یا اللہ میری ایک دیانت ہے، ایک خیانت ہے، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دینا. انتقال ہوا تو ایک دوست کو خواب میں نظر آئے. انہوں نے کہا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے مجھے کھڑا کیا. انہوں نے جواب دیا میں نے جو مرتے ٹائم کہا تھا میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے. اللہ نے مجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن 2 آدمیوں کو کہے گا چلے جاؤ یہاں سے. ان میں سے ایک تو دوڑ لگا دے گا اور دوسرا چلتے چلتے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے گا، پھر آگے آئے گا، پھر دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلائیں گے. پہلے سے پوچھا جائے گا تو نے دوڑ کیوں لگائی؟ آگے دیکھ نہیں رہا جہنم ہے؟ بولے یا اللہ تیری نہ ماننے کی وجہ سے تو جہنم دیکھی، تو مجھے خیال آیا تیری رحمت سے مایوس نہیں، تیری رحمت کی طرف متوجہ ہیں. پھر دوسرے سے پوچھا تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے بارے میں سنا تھا تو بڑا مہربان ہے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تیری رحمت کہے گی آ جا، واپس آ جا. اللہ دونوں کو بخش دیں گے. اللہ اتنا زیادہ مہربان ہے. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی بڑھ گئی تو جنت میں چلا جائے گا. وہ اپنی اماں ابا تایا بیوی بچے سب کے پاس جائے گا، کوئی بھی اسے وہ نیکی نہ دے گا. وہ کہے گا ہائے میں مر گیا. یہ سن کر ایک آدمی کہے گا کیا ہو گیا؟ وہ بتائے گا کہ ایک نیکی کا میں طلبگار ہوں. وہ کہے گا میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، یہ میرے کسی کام کی نہیں، تو لے جا. وہ چھلانگیں مارتا ہوا آئے گا اور کہے گا کہ میرا تو کام بن گیا. اللہ فرمائے گا کون دے رہا ہے نیکی؟ جب وہ آدمی آئے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں نیکی دے رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ یہ میرے پاس تو کسی کام کی ہی نہیں، میں ایک نیکی سے کیسے جنت لے سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تم مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتے ہو، آج مجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں. لہٰذا دونوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے. اس لحاظ سے معاملہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگر ہم گناہ پر توبہ کر لیں تو راستہ آسان ہے، لیکن اگر گناہ کر کے ڈٹ جائیں تو معاملہ خراب ہے. جب نیکی کے تکبر میں گناہ پر اڑ جانا یہ بڑی خوفناک چیز ہے. اپنی عبادت پہ غرور کرنا، اپنی نیکیوں پر، اپنی نمازوں پر غرور کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، سب سے آسان ہے. اگر میں اپنے کسی بھائی کو معاف نہیں کر رہا تو میرے دل پر بوجھ ہے، اثر ہے. یا میرا کوئی بھائی مجھے معاف نہیں کر رہا تب بھی میرے دل پر بوجھ ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اس سے دل پر اثر ہے. لہٰذا معاف کرنے میں دیر نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب سجدوں میں گر جاؤ، مجھ پر کوئی اثر نہیں. چاہے کسی پتھر کے آگے گر جاؤ مجھ پر پھر بھی کوئی اثر نہیں. اثر اصل میں منہ سے توبہ کرنا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. ادھر وہ مجھے معاف کر دیتا ہے، اتنا بھی نہیں کہتا کہ تو دوبارہ تو نہیں کرے گا. اس کا بندہ اس کی بندی توبہ کا برتن توڑ دیتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر جڑ گیا، پھر توڑ دیا، پھر معافی مانگتی ہیں، پھر جڑ گیا. تو یہ جو جوڑ نظر آئیں گے، لیکن میں جب توبہ کا برتن جوڑوں گا تو کہیں جوڑ نظر نہیں آئے گا. وہ جوڑ تیرے کرامن کاتبین کو بھی نظر نہیں آئے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.